السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید محمد عمر شاہ، اور آج ہم آپ کو لے کے جائیں گے گرودوارہ شری پنجا صاحب، اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو گرودوارہ صاحب کے مکمل طریق اور تاریخی پس منظر کے ساتھ اس ویڈیو کو پیش کیا جائے۔ تو ہم اب نکلتے ہیں، اور ہم ابھی کلر کا ہاٹ سے جا رہے ہیں اسلام آباد کی طرف، اور وہاں سے سیدھا حسن امداد۔ یہ جی ٹی روڈ پر شاہراہ قراقرم کے شروع پر واقع ہے۔ راولپنڈی سے لگ بھگ 40 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع اس قصبے کی موجودہ آبادی 50,000 سے زیادہ ہے۔ حسن ابدال اپنے خوبصورت تاریخی مقامات اور سکھ مذہب کی ایک اہم عبادت گاہ گرودوارہ پنجا صاحب کی وجہ سے مشہور ہے۔ ہر سال دنیا کے مختلف حصوں سے ہزاروں سکھ زائرین بیساکھی کے میلہ پر گرودوارہ پنجا صاحب پر حاضر ہو کر اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں۔ گرودوارہ سری پنجا صاحب۔ گرودوارہ سری پنجا صاحب حسن ابدال موجودہ پاکستان کو سری گرو نانک دیو جی کے قدموں کو چھونے کا اعزاز حاصل ہے۔ سری گرو نانک دیو جی اور بھائی مردانا جی 1520 عیسوی میں اداسی یعنی عرب ممالک جس میں مکہ، مدینہ اور بغداد شریف شامل ہے کا پیدل سفر کر کے اس مقام پر پہنچے۔ یہاں ایک اونچی پہاڑی پر پانی کے چشمے پر قابض قندھاری نام کا ایک ولی رہتا تھا۔ انہی کے نام پر اس شہر کا نام حسن ابدال مشہور ہے۔ بھائی مردانا جی کو پیاس لگی اور سری گرو نانک دیو جی سے اجازت لینے کے بعد وہ پینے کے لیے پانی مانگنے ولی قندھاری کے پاس گئے۔ 2 بار پانی مانگنے پر ولی قندھاری نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر سری گرو نانک دیو جی نے اپنے ہاتھ میں چھڑی سے اس پہاڑی کی جڑ پر ماری جس پر ولی قندھاری رہتے تھے، اور وہاں سے پانی کا منبع بہہ چلا۔ بھائی مردانا جی پانی پی کر سیر ہو گئے، اور اسی وقت پہاڑی پر قندھاری کے قریب پانی کا چشمہ خشک ہو گیا۔ ولی قندھاری نے پہاڑی سے نیچے کی جانب دیکھا کہ گرو صاحب نے اس کا پانی خشک کر کے نیچے چشمہ نکال لیا ہے۔ وہ بہت غصے میں آ گیا۔ اس نے گرو صاحب کو پتھر سے کچلنے کے لیے اور نکلنے والے چشموں کو روکنے کے لیے ایک ٹیلا گرو صاحب کی جانب لپکایا اور اپنے معجزات کا کرشمہ دکھایا۔ یہ پہاڑی چشمے کے اوپر گرو صاحب کے اوپر آئی۔ گرو صاحب نے اپنے دائیں ہاتھ سے اس ٹیلے کو روکا، اور گرو صاحب کا پنجہ ٹیلے میں موم کی طرح دب کر اپنی چھاپ دے گیا۔ ولی قندھاری نے زور آزمائی کی، لیکن ٹیلا نہیں ہلا۔ اس طرح ٹیلے میں پنجے کا نشان ہمیشہ کے لیے قائم ہو گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس جگہ کا نام گرودوارہ سری پنجا صاحب کے نام سے مشہور ہو گیا۔ سری گرو نانک صاحب کے دور سے لے کر دورانیوں کے حملے تک گرودوارہ سری پنجا صاحب والے مقام کی خدمت صرف مسلمان فقیر ہی کرتے۔ بعد میں بھائی ایشور سنگھ کے بزرگوں نے گرودوارہ پنجا صاحب آباد کیا۔ پھر بھائی نارائن سنگھ کی ساس مائی سودھی کے وقت ہری سنگھ نلوا اور سنگت نے گرودوارہ صاحب کے ذخیرہ اور عمارت تیار کی۔ گرودوارہ صاحب کے گنبد کی خدمت حکم سنگھ کمپنی مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بہادر فوجی رہنما نے یہ کام کیا۔ اس کے بعد وہ فوج کے لے کر ہری پور کے علاقے میں مسلمانوں کی بغاوت کو کچلنے کے لیے گئے اور علاقے کو فتح کیا۔ شیر پنجاب مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ضلع اٹکے گاؤں خور خیل میں گرودوارہ صاحب کو 500 روپے کی سالانہ جاگیر، جسے بعد میں حسن ابدال کی آمدنی سے گرودوارہ صاحب کو منتقل کر دیا۔ سکھ راج سے پہلے گرودوارہ صاحب کا علاقہ افغانستان کے ساتھ شامل تھا۔ سکھ راج سے پہلے گرودوارہ سری پنجا صاحب کا علاقہ افغانستان کے ساتھ شامل۔ کابل کے پٹھان یہاں حکومت۔ مذکورہ مثلوں کے دور میں سکھوں نے اس علاقے کو فتح کیا۔ پھر شیر پنجاب مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اس علاقے کو مستقل طور پر اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ سری پنجا صاحب حسن ابدال میں بھی مہاراجہ صاحب کے دور میں سکھ چھاؤنی تھی۔ سردار ہری سنگھ نلوا یہاں آ کر رہا کرتے تھے۔
ان کا منشی خانہ بھی یہی تھا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں سردار ہری سنگھ نلوا سکھ سرداران مہاراجہ پٹیالہ، مہاراجہ نابھا اور دیگر عقیدت مندوں نے گردوارہ سری پنجہ صاحب کی خدمت کی۔ مہاراجہ صاحب نے فوجی اور سول آپریشنز کے سلسلے میں 11 بار اس علاقے کا دورہ کیا۔ 2 بار وہ خاص طور پر گردوارہ سری پنجہ صاحب کی زیارت کے لیے آئے تھے۔ گردوارہ صاحب کا انتظام 1920 عیسوی میں سب سے آخری مہنت بھائی مٹھا سنگھ کے پاس تھا، جن کا انتقال 16 نومبر 1920 عیسوی کو ہوا اور 2 مگ 1977 بقرمی کو دوپہر میں انتقال کی اطلاع ملی۔ 18 نومبر 1920 عیسوی 4 مگھر 1977 بقرمی کو گردوارہ صاحب کا قبضہ لینے کے لیے اکالی جتھا اور اکالی لیڈر سردار کرتار سنگھ جبھر کی قیادت میں ٹرین کے ذریعے سری پنجہ صاحب پہنچے۔ سردار گیانی شیر سنگھ، سردار گوپال سنگھ ساگری اور دیگر سرکردہ سکھوں نے جتھے کا استقبال کیا۔ گردوارہ صاحب کے انتظام کے لیے اہم سکھ رہنماؤں اور مہنت کے خاندان سے بات چیت کے بعد مہنت سنت سنگھ اور ان کے کچھ ساتھیوں نے شرائط ماننے سے انکار کر دیا، جس پر سنگت اور مہنت کے درمیان تنازع بڑھ گیا اور 19-20 نومبر تک ایک ہفتہ تک دن رات خطرہ رہا، لیکن اکال پرخ کی مہربانی سے خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر مورچہ فتح ہو گیا۔ 22 نومبر 1920 عیسوی 8 مگر 1977 بقرمی کو گردوارہ صاحب شرومنی گردوارہ پربندھک کمیٹی سری امرتسر کے زیر انتظام آیا۔ یہ یہاں سے ہم لنگر ہال کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ سامنے ہمیں ایک بہت خوبصورت شاندار عمارت نظر آئی۔ تو یہ عمارت ہے جس پر یہ اسٹیچو بھی بنے ہوئے ہیں، 6 اسٹیچو بنے ہوئے ہیں، اور یہ دیکھیں یہاں سے یہ انڈر گراؤنڈ پانی کی نکاسی ہو رہی ہے۔ یہ انڈر گراؤنڈ پانی کا سسٹم ہے۔ یہ دیکھیں یہ سامنے اس عمارت کے اندر ایک اوپر ایک سنگ مرمر کا کتبہ لگا ہوا ہے جس میں اس کی ہسٹری ہے۔ یہ ہسٹری میں آپ کو اسی طرح پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ اس کتبے پر اس طرح اس بلڈنگ کی جو ہسٹری ہے اس طرح لکھی ہے گرمکھی میں، وہ ایسے ہی آپ کو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ ایک اومکار سری واہے گرو جی کی فتح، شاندار سیوا اج جتھے اے عالی شان دیوان استھان بنیا ہویا ہے، اس جگہ پہلا ایک بڑی قیمتی بارادری ہوندی سی جس دے مالک سردار ایشر سنگھ صاحب جی رئیس حسن ابدال، سردار گلاب سنگھ صاحب جی رئیس حسن ابدال، سردار سنت سنگھ صاحب جی رئیس حسن ابدال سن پر
ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰਾਦਰੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ 9 ਜਨਵਰੀ 1928 ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੱਥ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਹਾਲ ਕਮਰਾ ਦੀਵਾਨ ਸਥਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹਿੱਤ ਇਹ ਪੱਥਰ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। अब यहाँ से हम चलते हैं लंगर हाल की तरफ। ये लंगर हाल की खूबसूरत इमारत है। वाह, ये देखें क्या खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ से सरोवर साहब का पानी, यहाँ से इसकी निकासी होती है और यहाँ से ये देखें ये पानी जा रहा है। ये अब हम लंगर हाल की तरफ जा रहे हैं। ये एक मंजिला इमारत है, इसके अंदर हम जा रहे हैं। उसमें 5-6 सीढ़ियाँ चढ़कर ये हम लंगर हाल के वज़ी हाल की तरफ जा रहे हैं। ये लंगर हाल है, यहाँ पर ज़ायरीन बैठकर पंगत में बैठकर खा रहे हैं। ये ऊपर ये देखें, यहाँ पर ये ऊपर दीवार पर ये इधर पुरानी ज्ञानी हजरात की जो इनके स्कॉलर थे, बड़े सिख स्कॉलर, शायद ये उनकी तस्वीरें हैं जो यहाँ पर यादगार के तौर पर कदीम तस्वीरें लगी हुई हैं। ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ 1920 ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ 1920 ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕ ਤਸਵੀਰ ਲੈਣੀ ਜਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਕਦਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ। जो आप जानते हो और देखो सर किस तरह दुनिया आ रही थी हमारा
یہ دیکھیں یہاں سے وہ ولی کندہاری کا پہاڑ دکھائی دے رہا ہے. یہ دیکھیں کتنا خوبصورت نظارہ ہے. یہ خوبصورت یہ پہاڑیاں دکھائی دے رہی ہیں. یہ ادھر سے دور دکھائی دے رہے ہیں لوگ. تو ولی کندہاری کے اوپر یہ جہاں پر اس کی جگہ تھی، جہاں وہ اس کا مقام تھا، وہاں تک یہ لوگ وہاں جا رہے ہیں. ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ स्पेशल आना पड़ेगा इसे. ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਡਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ اگر ہال سے تھوڑا سا باہر نکلیں تو یہاں پر دیکھیں ایک علیحدہ بلاک آتا ہے. یہاں گراؤنڈ ہے اور ایک عمارت ہے، بڑی سی وسیع عمارت ہے. ایسے لگتا ہے یہاں کوئی اسکول ہے یا کالج ہے یا کوئی ادھر رہائش گاہ یا ہاسٹل ہے. یہ دیکھیں کھیلنے کا میدان بھی یہاں پر ہے. کافی بڑی عمارت ہے یہ. ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਡਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ. 1920 ईस्वी से 1926 ईस्वी इस वक्त तक गुरुद्वारा का इंतज़ाम वही रहा और इसके बाद इंतज़ाम श्री पंजा साहब को सौंप दिया गया, जो कि गुरुद्वारा एक्ट के मुताबिक एक मकामी गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी तश्कील दी गई थी. ये कमेटी हर तीसरे साल मुंतखब होती थी और इसके अरकान की तादाद 9 थी. 1947 ईस्वी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम के बाद ये मुकद्दस मकाम पाकिस्तान में ही रहा. अब पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी और मतरोका वक्फ औकाफ बोर्ड इस जगह की देखभाल जारी रखे हुए हैं. दूसरे तारीखी मकामात में मकबरा लाला रुख के नाम से मशहूर मुगलिया दौर का एक मकबरा और बाबा हसन अब्दाल का हुजरा शामिल है. मकबरा लाला रुख के नाम से मशहूर तारीखी मकाम चकोर अहाते में वाक़या एक कब्र और मछलियों वाले ताज़ा पानी के एक चश्मे पर मुश्तमिल है. शहर हसन अब्दाल एक पहाड़ी के दामन में आबाद है. मकामी लोगों के मुताबिक इस पहाड़ी के सबसे बुलंद चोटी पर हसन नेका नाम के एक वली अल्लाह का मकाम क़याम है. तारीखी हवालों के मुताबिक इन्हीं वली अल्लाह का असली नाम बाबा हसन अब्दाल है और कस्बे का नाम भी इन्हीं के नाम से माखज़ है. ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ